اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ایک مرتبہ سب درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلے اتوار کو جن باتوں کی طرف توجہ دلا کر واقعات اور احادیث مبارکہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھی گئیں اور سنائی گئیں، اس سلسلے میں اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ رب العالمین لوگ جو ہیں وہ خواتین مرد و حضرات جو ہیں وہ الحمدللہ ان باتوں کو سن کر اور کچھ سوالات کی مد میں بھی جو ان کے ذہنوں میں اس حوالے سے پیدا ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں بھی انہوں نے رجوع کیا ہے۔ تو فرداً تو ہر سوال کا جواب دینا ناممکن ہے، لیکن جو اہم ترین باتیں ہیں اس کی طرف ان کو انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ ان سوالات کی روشنی میں جو ہے وہ کوشش کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ان کو جوابات دیے جا سکیں تاکہ وہ اطمینان محسوس کریں۔ ہم نے جن کتابوں کے حوالے دیے اور وہ شاید عرف عام میں وہ عام نہیں ہے، صحافتہ کے سلسلے میں تو ہمیں یہ بھی نہیں شاید پوری طرح سے پتہ کہ وہ کتنی احادیث کی کتب ہیں، کون کون سی ہیں، کیونکہ اب ہمارے درمیان جو ہے وہ علمیت وہ موبائل کی صورت میں رہ گیا ہے، کتابوں سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر افسوس صد افسوس یہ ہوا کہ ہمارے علم کا محور جو ہے وہ فرقہ اور مسلک بن گیا، جس نے ہمارے علم کو مزید محدود کر کے ان چند کتب تک یا ان چند علماء تک محدود کر دیا۔ دین اسلام اور اسلام کے متعلق احادیث مبارکہ، اسوائے حسنہ، صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، خلفائے راشدین کے واقعات بھرے پڑے، لیکن ہم جس تضادات کا شکار آج ہیں شاید اس سے پہلے اس طرح نہیں تھے۔ آج ہم بڑھتے بڑھتے کنویں کی منڈیر کے مینڈک بن گئے، ہماری سوچ ہماری فکر اس کنویں کی مانند ہے کہ جو ہماری دنیا ہے۔ ہم مسلکی اعتبار سے پھنس گئے، ہم فرقے کے اعتبار سے پھنس گئے، پھنسا دیے گئے، جو بھی کہیں۔ ہم انسپائر ہوئے دوسری چیزوں سے، محلے کی اگر کوئی مسجد جس فقہ سے تعلق رکھتی ہے ہم وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو ویسے ہی ہو گئے کیونکہ وہی سن رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہر فرد ایک گھر میں ہونے کے باوجود اگر ان کے گھر میں 4 بھائی اور 4 بیٹے یا کچھ ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان بیٹوں کی کیفیت ان کی صحبت کے حساب سے ان کے فرقوں میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس خوفناکیت کا کیفیت کیا ہے کہ آج ہمارا دوست موبائل ہے۔ اب یہ کون سا نیا فرقہ اب اس کا نام دیا جائے گا، یا کوئی کہے گا کہ اب کون سا تمہارا فرقہ ہے تو ہم کہیں گے یوٹیوب، گوگل۔ اب ہم غور کریں تو ہم فیس بک، واٹس ایپ، اب یہ فرقوں کی صورت میں بٹ رہے ہیں، جبکہ الحمدللہ رب العالمین
اسی سوشل میڈیا پہ علماء حق جو ہیں وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، وہ اصلاح دین کر رہے ہیں، وہ اصلاح معاشرے میں لگے ہوئے ہیں. نقار خانے میں طوطی کی آواز کے مثال کے طور پر وہ حق اور سچ بات کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تفرقے میں مت پڑو. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور تفرقے میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ رسی کون سی ہے؟ میرے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتا دیا، وہ رسی قرآن ہے. قرآن کو تھامنا، قرآن کو پکڑنا اور قرآن سے اپنی اصلاح کرنا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو احکامات درج ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کی روشنی پر اس میں عمل کرنا. یہ تھی. ان سوالات کی روشنی میں یہ جو ہم جس کتاب کا حوالہ پچھلی مرتبہ بھی دیا اور پہلے بھی ہم اس کا بتا چکے ہیں، لوگ نوٹ کر لیں. یہ کتاب جو ہے اس کا نام تاریخ جنات و شیاطین ہے، اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 675 سال پہلے لکھی. آ رہی ہے کتاب؟ 675 سال پہلے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور کم و بیش آپ 600 یا 700 کتابوں کے مصنف ہیں. اور آپ کو ابن الکتب بھی کہتے ہیں، یعنی کتابوں کا بیٹا، کیونکہ آپ کی پیدائش، واقعہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ امید سے تھیں اور آپ کے والد محترم بہت بڑے عالم تھے، اور پوری امید سے تھیں. تو آپ کے والد نے آپ کی والدہ محترمہ سے کسی کتاب کو ڈھونڈ کے لانے کو کہا، تو وہ جب کتاب کو ڈھونڈنے لگی تو وہیں درد ذا ہوا اور آپ کی پیدائش کتابوں کے درمیان ہوئی. آپ کو اس لیے ابن الکتب کہتے ہیں. اب آپ دو غور کیجئے کہ جن بزرگوں نے اپنی محنت و مشقت کی کیا انتہا ہوگی. آج کے دور کی نہیں، یہ 600-700 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ جو آج سے پہلے کیا آسانیاں تھیں اور کیا مشکلات تھیں، یہ ہمیں اندازہ ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال کی عمر میں، یعنی 766 ہجری، 17 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلی کتاب ریاض الطالبین تحریر کی، جو آج بھی الحمدللہ موجود ہے اور خوب پڑھی جاتی ہے. ریاض الطالبین تحریر فرمائی، جس میں آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے کے متعلق علوم کو جمع فرمایا. 17 سال کی عمر. اندازہ ہے اللہ جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. انہوں نے تو 600 اور 700 کتابیں تحریر کر دی، ہم سے تو ایک نہیں پڑھی جا رہی، ایک قرآن میں نہیں پڑھا جا رہا. اب آپ اندازہ لگائیے، 766 ہجری، آج 1442 ہجری ہے، تقریباً 675 سال پہلے پہلی کتاب تحریر کی. اس لیے میں نے یہ دکھا دی کہ یہ چیز کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، لوگ خرید لیں. اور اس کو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ اس کو گھر میں رکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ احادیث مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کے واقعات جو ہیں وہ بے شمار جگہ موجود ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ابن ماجہ اور دارمی یا ابو داؤد میں موجود ہوں. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں وہ واقعات جو اس میں نہیں آئے تو وہ اس میں آ گئے. اسی طرح سے آپ کو بتاؤں میں، یہ ایک کتاب ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے.
یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ کتاب، اور یہ کتاب 839 سال پہلے لکھی گئی ہے، 839 ایئرس اگو۔ یہ بھی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، لیجئے اور پڑھیے اور اس سے استفادہ حاصل کیجئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے متعلق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات اور بھی گزارش کر دوں لوگوں کی معلومات کے سلسلے میں، یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جو حدیث کی کتاب ہے کنز الاعمال، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف تاکہ یہ بات کلیئر کر دیں، لوگوں نے سوالات پوچھے تھے تو ہم نے کتابوں کے حوالے بھی دے دیے ہیں، اور وہ کتابیں موجود ہیں، آپ اسے خرید کر اپنے گھر میں اس کو پڑھیں، اس میں بے شمار ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دین اسلام دو چیزوں پر قائم ہے۔ ایک کچھ چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے منع ہونا ہے، رکنا ہے، اور جن چیزوں کو عمل کرنے کے لیے کہا وہ عمل کرنا ہے۔ یہ دو پٹری ہیں جس پر دین اسلام کی ٹرین چلتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ و مفہوم کچھ اس طرح سے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، بس کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں احکامات بتائے ہیں کہ یہ عمل کرنا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیے، اس کی ترتیب ترکیب ہر چیز بتا دی، ان پہ عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے، منع کیا ہے، ان چیزوں سے رکنا ہے، یہی دین ہے۔ اب اس میں آپ کو توجہ دلائیں، عام طور پر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جنات کوئی چیز نہیں ہے، شیاطین اہم ہی چیز ہے، توبہ استغفر اللہ نہ ہو۔ ذرا پڑھ لیجئے سورہ جن موجود ہے قرآن مجید میں، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنوں انس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم تو جنات کو ہی جھٹلانے پہ آ گئے، کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ پھر آپ پڑھیے موضوعتین سورہ فلق اور سورہ ناس، جس میں پورا اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں بتائی ہیں اور کیا بتائی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو برائے مہربانی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ان کے ترجمے پڑھ لیں تاکہ ان کو کلیئر ہو سکے کہ جو ان کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ مناسب نہیں ہے بات۔ اب اس پہ میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں کہ احوال جنات پر، جنات سے مراد یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے، جن کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کو نظر نہ آئے، جان، اصل میں جان ہے جس سے جن نکلے، جان کا مطلب ہے نظر نہ آنے والی چیز، پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور قرآن مجید میں بھی بتا دیا ہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک، اب اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں میں ان کی تو تھوڑی سی تفصیل بتا بھی دیتا ہوں اور دکھا بھی دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہم بتا رہے ہیں یا کوئی نئی چیز ہے۔ یہ دیکھ لیجئے جنات کے موضوع پر لکھے جانے والی یہ تمام کتب جو ہیں، یہ پوری اس کی لسٹ موجود ہے، یہ پوری نہیں ہے اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ کتابوں کی لسٹ ہے، جو لینا چاہے، اور یہ مارکیٹ میں موجود ہے، اس کے تراجم موجود ہیں، یہ لے سکتے ہیں اور اس کو پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے۔ اس میں پوچھا گیا تھا کہ پہلے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ منسوب ہے کہ آپ نے اس بچے کے سینے پہ ہاتھ مارا تو اس کے منہ سے کالا سیاہ کتے کا پلہ نکلا، اس کے سلسلے میں لوگوں نے سوالات کیے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ انہی واقعات کی روشنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔
سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، سیاہ کتے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اور سے سنیے گا یہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور جیسا آپ نے فرمایا ویسی ہوگا، کہ سیاہ کتے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا، سرخ و سفید کے مقابلے میں سیاہ کتے نے کیا جرم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ کالا کتا شیطان ہے۔ اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصلوات حدیث نمبر 265، 265، یہی حدیث سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب نمبر 109، سنن ترمذی کتاب الصحیح باب 16، سنن نسائی کتاب القلبہ باب نمبر 7، ابن ماجہ کتاب القامہ باب نمبر 38، مسند احمد 149/5، جامع صغیر حدیث۔ یہ ریفرنس میں نے دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا کتا شیطان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، مدینے میں جو جنات تھے وہ مسلمان ہو چکے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 مرتبہ تنبیہ کر دو، اگر پھر بھی وہ سامنے آئے تو ان کو قتل کر۔ یہ حکم ہے آپ سے 3 مرتبہ، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس ترکیب کا کہ 3 مرتبہ جو ہے ان کو کہا جائے کہ وہ چلے جائیں۔ اگر 3 مرتبہ کے بعد، اور سب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ گمان کریں کہ وہ مسلمان ہیں، مدینے کی بات ہو رہی ہے تو مسلمان ہیں، تو آپ سلام کریں، اور پھر آپ اس کے بعد 3 مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان سے کہیں کہ جہاں سے آپ آئیں وہاں چلے جائیں، اگر وہ نہ جائیں تو پھر قتل کر دو۔ اب قتل کرنے کا جو واقعہ ہے کہ قتل کیسے کریں جنات کو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل کیسے کریں جنات کو، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غیلان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت کو تبدیل کر سکے، لیکن انسانوں کے جادوگروں کی طرح جنات کے بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا بات، جب تم ان کو دیکھو تو اذان دیا کرو، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ھذا من فضل ربی، الحمدللہ بلاد شفا خانہ جو اب محمد شفا خانے میں تبدیل ہو چکا ہے الحمدللہ، اس پر اذان کی اہمیت کے بارے میں ہم نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے کہ اذان کس قدر اہم ترین چیز ہے، اور یہاں یہ بات آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عبیدہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیلان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جادوگر جنات ہیں۔ جادوگر جنات، ذرا غور سے سنیے گا باتیں۔ یہ جو لوگ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ بندش ہو گئی ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کچھ کر دیا ہے، یہ اس بات سے ناآشنا ہیں کہ جنات صرف جنات، عام جنات تو اپنی جگہ ہیں، مسلمان جنات بھی ہیں، مومن جنات بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور بے شمار جیسے انسانوں میں فرقے ہیں ایسے ہی جناتوں میں ہیں۔ لیکن یہاں جو ذکر آ رہا ہے وہ ان جنات کا آ رہا ہے جو جادوگر ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک نظر نہ آنے والی شے اور وہ بھی جادوگر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے کوشش کی ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ برائے مہربانی اپنے گھروں میں اذان دے لیا کریں۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے اور یہ یقین سے کیجئے گا کہ میرے نبی کی بات حق ہے، سچ ہے، میرے نبی نے سچ کہا، حق کہا۔ اپنے گھر میں اذان دے کے دیکھ لیجئے، اور ہم نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ اپنے گھر میں اپنے جو
آپ اپنے بچوں کے اپنی بیوی کے کان میں سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت دے دیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا کہ اگر بچہ بگڑ جائے یا کوئی جانور بگڑ جائے تو اس کے کان میں اذان دو. اب اگر بیوی بگڑ جائے تو اس کے بھی دے دو بھائی. اب آپ کہیں گے کہ وہ تو ہر وقت ہی دیتے رہنا پڑے گی، تو دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ویسے ہی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم غیلان کو دیکھیں تو اذان دیا کریں. غیلان سے مراد ان جادوگروں کو. اب یہاں دیکھیں کا لفظ آیا تو وہ انسان نما شیاطین بھی تو ہو سکتے ہیں. کراچی کی دیواروں پر اگر آپ ٹرین میں بیٹھیں تو آپ کو مل جائیں گے. 7 سمندر پار بھی ہمارا جادو کام کرتا ہے. جی ہمارا تعویذ اتنے زبردست ہے جادو، اور محبوب آپ کے قدموں میں، اور آپ کو یہ کر دیں اور وہ کر دیں، یہ آپ کو ملیں گے. ان کے خلاف کب آپریشن ہوگا؟ ان کے خلاف کب علماء کھڑے ہوں گے؟ اور یہ جادوگروں کا اور یہ جو ان چیزوں کے تکبر آمیز جملے ہیں ان کے متعلق علماء کب زبان کھولیں گے اور ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی حکومتی لیول پر کی جائے گی؟ کیونکہ معاشرے میں، اس اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے اور ملک میں جو اللہ کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، یہ جو معاشرے میں اس وقت چل رہا ہے جادو اور کھلے عام اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، اس پر کب قدغن لگے گی؟ کب ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا؟ میری درخواست ہے، میں تمام علماء دین سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ وہ سب سے زیادہ اس ناسور کی طرف توجہ دے کر علماء حق سے درخواست ہے کہ وہ اس پر کام کریں اور ان کے خلاف آواز بلند کریں. اور جو لوگ معصوم لوگ، پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگ، وہ ان کے پاس جا کر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ایمان سے بھی جا رہے ہیں، اور معاف کیجیے گا یہ ان کے غلام بن کر پہلے یہ غلام بناتے ہیں، اپنے جادو کے اثرت سے ان کو پہلے اپنے قبضے میں کرتے ہیں، پھر یہ ان کو چیزیں بتاتے ہیں. جب وہ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو ان پر یقین ہو جاتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا بابا نے سچ کہا تھا، ویسے ہی ہو رہا ہے. تو برائے مہربانی میری درخواست ہے علماء دین سے کہ وہ ان پر توجہ دیں، اور اس طرح کے جو معاشرے میں جو ناسور اور خوفناکیت پھیلی ہوئی جس سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، ایمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس کے خلاف آواز بلند کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کے لیے سمیٹ دی جاتی ہے. جب تمہیں جھلاوا بے راہ وقت کرے تو تم اذان دیا کرو. یعنی بھٹک جاؤ، راستے سے بھٹک جاؤ یا کوئی اس طرح کی چیزیں پیش آ جائیں تو تم اذان دیا کرو، جس کی برکت سے اللہ کے فرشتے راستہ بھٹکے ہوئے بندوں کو راہ پر لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث ابن ابی شیبہ مسند احمد 305 305/3 3827. یہی حدیث سنن ابو داؤد کتاب الجہاد باب نمبر 57، مستدرک حاکم کتاب الحج، وقال سنن کبرا بہیقی اور جامع صغیر میں موجود ہے. اب دیکھیے یہ سارے واقعات ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہمیں بتا دیا گیا. غور سے سنیے گا. یہ حدیث ہم پہلے بھی بیان کر چکے الحمدللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، تم میں سے جب کوئی کھانا کھائے یا کوئی چیز لے یا دے یا پیے، کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہے. اور جب پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پیا کرے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ.
یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، یہی حدیث ابو داؤد، ترمذی اور سنن ابو داؤد میں موجود ہے، یہی حدیث سنن دارمی، موطا امام مالک، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ اب وہ لوگ غور کر لیں اور احتیاط کر لیں۔ اب اگر کوئی خدا نہ کرے جلدی میں الٹے ہاتھ سے، آپ دیکھیں ٹی وی پہ آپ کو اشتہارات، اگر غور کیجئے گا کبھی آپ میری بات پہ، تو آپ کو کھانے پینے کے اشتہارات میں آپ نوٹ کیجئے گا الٹے ہاتھ سے ہی استعمال کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہوگا۔ آپ غور کیجئے گا یہ بات، کیوں؟ غیر محسوس طریقے سے ہمیں شیطان کس طرح سے لے کر جا رہا ہے، جو اس کو پکچرائز کر رہے ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے، وہ لا علمی میں ایسا کر رہے ہیں، لیکن شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھیں۔ اب یہ بات یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پہ کس زمرے میں کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، تو الٹے ہاتھ سے کھانے اور پینے والا کیا بن گیا؟ ذرا غور کر لیجئے نا، اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس کی گہرائی کا احساس تو کیجئے۔ آپ کا یہ فرمانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانے پینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا ہے کہ دو ہی باتیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں پر وہ دو چیزیں آ گئیں، یہی دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے پیا کرو، اور سیدھے ہاتھ سے ہی کام کیا کرو۔ اور الٹے ہاتھ سے کون کام کرتا ہے، کھاتا پیتا کون ہے؟ شیطان۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں بتا دی گئی۔ اب آپ غور کریں تو بے شمار جگہ آپ دکانوں پہ جائیں، جو اللہ نے جن کو توفیق دی ہوئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے عمل کی، آپ دیکھیں کاؤنٹر پہ جب آپ جائیں الٹے ہاتھ سے آپ دیں تو وہ آپ سے پیسے نہیں لیتے، وہ آپ سے کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے۔ جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے وہ عمل ایسے کرتے ہیں، تو ان سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ ہم نے پچھلے اتوار کو ہی بتایا ہے، یہ حدیث آ گئی، یہ واقعہ نہیں دوسرا واقعہ ہے، لیکن یہ حدیث ذرا سن لیجئے غور سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ میں کھانے میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی کھانے پر پہلے ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ کریں، صحابہ اس قدر آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی تعظیم و تکریم فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرما۔ چنانچہ ہم ایک کھانے میں حاضر ہوئے تو ایک دیہاتی آیا، گویا کہ وہ کھانے سے دور کیا جا رہا تھا۔ ذرا غور سے سنیے گا، کھانے پہ صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، کھانا شروع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے تو صحابہ نے شروع کرنا ہے۔ اتنی دیر میں ایک دیہاتی آیا اور اس کے متعلق وہ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ وہ کھانے سے دور کیا جا رہا تھا، یعنی اس کو دور کیا جا رہا تھا، پس وہ چلا، دوڑا کھانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانے میں ہاتھ ڈال دیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک لڑکی آئی، گویا اس کو بھی دور کیا جا رہا تھا، پس وہ آئی کہ اپنا ہاتھ کھانے کے لیے بڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا، ترجمہ سنیے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ یہ شیطان اس دیہاتی کے ساتھ اس کھانے کو آیا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر وہ اس لڑکی کے ساتھ آیا اور اس کے ذریعے اس کو کھانا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر!
یہ پریکٹیکل و فزیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ اور محفل مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں، یہ سیکھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے، میں بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں جس کو یہ بات یاد ہو وہ زور سے بسم اللہ پڑھ لیا کرے، کہ کوئی اگر بھول گیا ہے تو اس کو یاد آ جائے اور وہ پڑھ لے۔ معاملہ انڈیویجل کا ہے، ہر فرد کا اپنا اپنا، انڈیویجل جو ہے وہ پھر اجتماعیت میں شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریے، وہ دیہاتی آیا، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ لڑکی کی شکل میں آیا، اس نے ہاتھ ڈالا، تو اس کا کیا مطلب؟ آگے سنیے، حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہ پڑھی تھی، حتیٰ کہ اس کے کھانے میں سوائے ایک لقمے کے کچھ باقی نہ رہا۔ جب اس نے اس کو اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو اس کو یاد آ گیا، تو اس نے کہا بسم اللہ اول آخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی۔ یہ واقعہ ہم نے پچھلے اتوار کو بتایا ہے۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک رہا، پس جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذکر کیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اس نے قے کر دی شیطان۔ اب دیکھیں، ہم آپ کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ ہم اکثر و بیشتر ہماری خواتین مائیں یہ شکایت کرتی ہوئی ملتے ہیں کہ بچہ کھاتا نہیں، بچے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں، اور جو کھا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں کہ وہ اس کو لگ نہیں رہا، اس کے جسم میں نہیں لگ رہا، وہ غذا اس کے جسم میں نہیں لگ رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو برائے مہربانی میری ان ماؤں سے، بہنوں سے، ان لوگوں سے درخواست ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہیں ان پر عمل کر کے ہی ہم بچ سکتے، ورنہ ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اب مجھے بتائیے، وہ بچہ جس کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہیں، جو آپ کو مختلف چیزیں اور دوائیں لکھ کر دے رہا ہے، اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوا بتائی ہے وہ اہم ہے یا ڈاکٹر کو دکھانا اہم ہے؟ اس کائنات کے طبیب اعظم، محسن انسانیت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے آداب زندگی ہمیں سارے سکھا دی۔ مسئلہ تو عمل کرنے کا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس بچے کی صحت کیسے ہوگی؟ یہاں جو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ وہ تو شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کی مرضی ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان آ گیا کہ جس لقمے پر، جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا وہ شیطان کے پیٹ میں وہ کھانا جا رہا ہے۔ اب آپ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا کہیں بھی لے جائیں، اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ کھانا کھانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ان اسوائے اسنا کو، ان مبارک کلمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، عمل میں لانے کی ضرورت ہے، اسی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جیسے کئی دفعہ ہم یہ بات دہرا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو گھر میں روک لو، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لو، شیاطین پھیلتے ہیں۔ شیاطین ہم لڈو بانٹنے کے لیے پھیل رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے، میرے نبی نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیاطین پھیلتے ہیں، اب ان کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اب وہ اٹیک کریں گے۔ ہمارے بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہماری خواتین مغرب کے بعد نہانے جا رہی ہوتی ہیں، ہمارے وہاں سارے کام مغرب کے بعد شروع ہو رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہمیں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لو، اپنے آپ کو روک لو، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو۔ شیاطین پھیلتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، حملے کرنے کے لیے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت جو کھانے پینے کی اشیاء کے برتن ہیں وہ بسم اللہ کر کے ان کے ڈھکن ڈھانپ دو. یہاں تک آیا ہے کہ اگر کچھ نہ ملے تو لکڑی رکھ دو بسم اللہ کر کے, شیطان اس کو کھول نہیں سکے گا. وہ دروازہ جو تم نے بند کیا ہے رات کو یا دن کو, جب بھی بسم اللہ کر کے کرو وہ شیطان کھول نہیں پائے. آسان سی ترکیبیں میرے نبی نے بتائی, عمل کرنا کس کا کام؟ میرا اور آپ کا. بسم اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگ رہی؟ برائے مہربانی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں. ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ پڑھیں. یہ دعائیں, اس کے بغیر تو نماز نہیں ہے. تعوذ و تسمیہ کے بغیر نماز نہیں ہے. کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس قدر اہم ہے. تو برائے مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں, ہزاروں درود و ہزاروں سلام ہو میرے آقا پر, ایک ایک بات تو بتا دی, مسئلہ عمل کرنے کا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وہ برتن جو خالی ہو اس کو اوندھا دو. یہاں تک آیا ہے کہ شیطان رات کو تھوک دیتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ شیطان کے تھوکے ہوئے کو اس میں تھوک پڑا ہوا بظاہر تو نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن میرے نبی نے فرما دیا حق اور سچ ہے. اب اس تھوک سے زیادہ اس میں پانی پیے یا کھانا کھائیں یا کچھ بھی کرائیں تو بیماریاں کتنی ہوں گی. شیطان کے تھوکے ہوئے کی پچھلی اتوار کو ہم نے یہ بات واقعہ پڑھ کے سنایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے ان کے پاؤں کی جانب سے پھونکا تھا, صرف پھونکا تھا تو پورے جسم میں آبلے پڑ گئے تھے. اور تھوک کا کیا ہوگا؟ یہ جو آج ہمارے وہاں جو بیماریوں کی صدائیں گونج رہی ہیں مختلف, ایسے ایسے نام آ رہے ہیں کہ جو شاید میڈیکل کی کتابوں میں اور ڈکشنریوں میں بھی نہیں ہے. جو ایم بی بی ایس پڑھنے والے جو ڈاکٹرز تھے, معاف کیجیے گا, انہوں نے ان بیماریوں کے متعلق پڑھا ہی نہیں, وہ ڈاکٹر بن گئے, اب بیماریاں وہ نئی آ رہی ہیں. آپ مجھے بتائیے اس کی تشخیص وہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں. ایسے ایسے نام آ رہے ہیں, ہم خود بھی وہ نام لیتے ہوئے اٹک رہے ہوتے ہیں, لیکن بتا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر نے کہا فلاں فلاں تمہیں بیماری ہے, ایسا بتا دے گا کہ جس کا آپ کو ڈکشنری میں ملے گی نہیں. اور ہم بڑے اطمینان سے بتا رہے ہیں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. برائے مہربانی ان بیماریوں کی وجوہات پہ جائیے, ان کو تلاش کیجئے کہ ہماری زندگیوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہا جس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہو رہی ہیں. شیطان کا تھوکا ہوا ہم کھا پی رہے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا, شیطان کے پھوک سے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں پھوڑے نکل آئے تھے, تو اس کے تھوک سے ہمیں کیا ہوگا؟ برائے مہربانی توجہ کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کو اپنی زندگیوں میں اپنائیے, ورنہ سوائے تباہی, بربادی, پریشانی اور بیماریوں کے اور کچھ نہیں ملے گا. یہ تیسرا حصہ ہے, حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق, اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا. ترجمہ, شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس ہر وقت ہر حالت میں موجود رہتا ہے. تصور ہے کوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس ہر وقت ہر حالت میں موجود رہتا ہے, حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی. پس جب تم میں سے کسی سے کوئی لقمہ گر پڑے تو وہ اس سے گندگی کو صاف کر لے, پھر اس کو کھا لے, شیطان کے لیے مت چھوڑے. تصور ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے, اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا, کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور اپنے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے دیگر شیطانوں کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رہنے کی اور کھانے کی اب گنجائش نہیں رہی. کیوں؟ اللہ کا نام لے. بسم اللہ کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے.
اللہ کا نام لے لیا اب اس کی مجال نہیں ہے، بسم اللہ گنجائش نہیں ہے۔ اور جب وہ داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام داخل ہوتے وقت نہیں لیتا، غور سے سن لیجئے گا، وہ لوگ جو اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق داخل نہیں ہو رہے ہیں، سیدھا پاؤں گھر کے اندر رکھنا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، اور زور سے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا داخل ہوتے وقت، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ مبارک ہو تمہارا رات کا یہاں پر رہنا اور کھانا مل گیا۔ تصور کرو، تو جو آج بے برکتی ہے، جو بے چینی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے، جب ہمارے ساتھ شیاطین کے لشکر ہی لشکر رہ رہے ہوں گے تو گھر میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا کہ اپنے گھروں میں قرآن کا ذخیرہ کیا کرو۔ قرآن کا ذخیرے سے مراد قرآن کو پڑھا کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ فجر کی نماز کے بعد جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، دیگر فیوز و برکات کے علاوہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میری درخواست ہے تمام سننے والوں سے کہ وہ دوسروں کو ہی بتائیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شیطان تو نکالیں، تو اپنے گھر سے شیطان نکالیں اور اپنے اس جسم سے شیطان کو نکالیں۔ سب سے پہلا کام یہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سن یہ آواز کہاں سے آئی؟ موبائل۔ بس